شب قدر ایک ایسی بابرکت رات ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس رات کو عبادت میں گزارے اور خاص طور پر نفل نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ ان نفل نمازوں کی نیت کیسے اور کب کی جاتی ہے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور انہیں کس انداز سے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا شب قدر میں کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر آپ بھی ان سوالات کے درست اور مکمل جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا آسان اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر اسلام کے سب سے عظیم و بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ رات جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے اور اسی کی فضیلت پوری امت مسلمہ کے لیے واضح کر دی ہے۔ لفظ قدر کے معنی عظمت، شان، قدر و منزلت اور تقدیر کے بھی آتے ہیں۔ اسی رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور انسانوں کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور اسی وجہ سے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ جب ایک مومن اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس رات کو غفلت میں ضائع نہ کرے، بلکہ پوری کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی عظمت و فضیلت والی ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اس ایک رات میں خلوص دل سے عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ اس نے 83 سال سے زیادہ عرصہ عبادت کی ہو۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت پر کتنی بڑی رحمت فرمائی۔ ایک ہی رات میں اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ شب قدر کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح العالمین حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات مکمل طور پر رحمت، برکت اور سلامتی کی رات ہے۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر صرف اور صرف عبادت کا موقع ہی نہیں ہے بلکہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا بھی بہترین وقت ہے۔ انسان اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے اور عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام میں شب قدر کی اتنی بڑی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس رات کی تلاش میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن شروع ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت کرنا سنت نبوی ہے اور ایک مسلمان کو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ شب قدر کے درجات کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس میں عبادت کرنے والوں کو مختلف درجوں میں اجر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ اخلاص اور توجہ کے ساتھ عبادت کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔
اس رات میں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، استغفار، دعا سب سے افضل عبادتوں میں شامل ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ بندہ اگر سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے کا فائدہ صرف اور صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، گناہوں کو معاف کراتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شب قدر کو پالیں، کیونکہ اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے، اس میں اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے تو اس کے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتی ہے۔ شب قدر میں عبادت کی مقدار کے بارے میں کوئی خاص حد مقرر نہیں کی گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی عبادات کی جائیں اور اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ ہر شخص اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عبادت کر سکتا ہے۔ کوئی شخص تھوڑی عبادت کرتا ہے تو بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ثواب اور زیادہ اجر و ثواب ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے، نفل نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے تم معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کی سب سے مشہور اور افضل دعا سمجھی جاتی ہے اور بہت سے مسلمان اس رات میں اس دعا کو بار بار بھی پڑھتے ہیں۔ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شب قدر زیادہ تر طاق راتوں میں ہوتی ہے، جیسا 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات۔ اسی وجہ سے مسلمان ان راتوں میں خاص طور پر عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ اس بابرکت رات کو پا سکیں۔ اگر کوئی شخص صرف اور صرف ایک رات عبادت کرے اور وہ شب قدر نہ ہو تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کی جائے، اور اس رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں، مشکلات و حاجات کے لیے اس رات میں بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے اور بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرے۔ شب قدر میں عبادت کرتے وقت انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف اور صرف رسم کے طور پر نہیں بلکہ خلوص دل سے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف دکھاوے کے لیے عبادت کرے تو اس کا فائدہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علماء کرام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عبادت میں اخلاص اور خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور شب قدر کی عبادت میں سب سے اہم چیز نفل نمازیں بھی ہیں۔ نفل نمازوں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا سب سے بہترین عمل سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہونے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ شب قدر کی عبادت صرف اور صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتی بلکہ گھر میں بھی کی جا سکتی ہے۔ مرد حضرات اگر مسجد میں جا کر عبادت کریں تو یہ بھی بہت ہی اچھا عمل ہے، اور خواتین گھر میں رہ کر بھی اس طرح عبادت کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز نیت اور اخلاص ہے، نہ کہ جگہ۔ اگر کوئی شخص گھر میں بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے بھی وہی اجر مل سکتا ہے جو مسجد میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔
اسی طرح شب قدر میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کے معانی سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس پر غور و فکر کریں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا بھی اس رات کے بہترین اعمال میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اگر سے صدقہ ہر وقت اچھا عمل ہے، لیکن اس رات میں صدقہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی کی مدد کرے، کسی کو خوشی دے یا کسی کے لیے دعا کرے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ مختصر یہ کہ شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ جو شخص اس رات کو پہچان لیتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے اور وہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بہت ہی قیمتی سمجھے اور ان راتوں کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اب ہم ان تمام سوالوں کے جوابات کو تفصیل سے بیان کریں گے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں پیراگراف میں ذکر کیا تھے، یعنی شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نفل نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور شب قدر میں کون کون سے اوقات ہیں جن میں نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان تمام سوالاتوں کے جوابات ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہر سننے اور دیکھنے والا آسانی سے سمجھ سکے اور اس بابرکت رات میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ شب قدر میں نفل نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس مبارک رات میں عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ بنیادی طور پر وہی ہے جو عام نفل نمازوں کا ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کیا جائے، پاک صاف جگہ کا انتخاب کیا جائے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر دل میں نیت کی جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت اچھی طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، جیسے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یا کوئی اور سورت۔ اس کے بعد رکوع کیا جائے، پھر سجدہ کیا جائے اور اسی طرح 2 رکعت مکمل کر کے تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیا جائے۔ اسی طرح 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اسی انداز میں جتنی چاہیں نماز نوافل ادا کی جا سکتی ہیں۔ شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں۔ ہر مسلمان اپنی طاقت و فرصت کے مطابق جتنے چاہے نفل ادا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور کچھ 4 رکعت، کچھ 8 رکعت اور کچھ اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھتے وقت جلدی کرنے کے بجائے سکون اور خوشی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ عبادت کا اصل فائدہ حاصل ہو سکے۔ شب قدر میں نفل نماز کی نیت کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو یہی نیت کافی ہوتی ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے کہنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تکبیر و تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ نیت کرتے وقت دل میں یہ خلاص ہونا چاہیے کہ یہ نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جا رہی ہے، نہ کہ دکھاوے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ شب قدر میں عبادت کرتے وقت یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ یہ اوقات عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں اور شب قدر میں بھی یہی حکم رہتا ہے۔ پہلا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے مکمل نکلنے تک
اس وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ دوسرا وقت وہ ہے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، یعنی دوپہر کے وقت جب سورج عین اوسط وقت آسمان پر ہوتا ہے، اس وقت بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تیسرا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو، یعنی عصر کے بعد سے سورج کے مکمل غروب ہونے تک۔ ان تین اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ شب قدر کیونکہ رات میں ہوتی ہے، اس لیے عموماً اس رات میں یہ ممنوع اوقات نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی عبادت فجر کے بعد تک جاری رکھے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سورج نکلنے کے وقت نفل نماز پڑھے۔ شب قدر میں عبادت کرتے وقت صرف نفل نماز نہیں بلکہ دوسری عبادت بھی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، تسبیحات پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ خاص طور پر وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کو بار بار پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا اور مغفرت حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص اور محبت و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور دل میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رات کو ضائع کرنا نہیں چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس مبارک رات میں نفل نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان سکون کے ساتھ دو رکعات کر کے نماز ادا کر لے، ہر وقت میں توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، رکوع سجود اچھی طرح سے ادا کرے اور نماز کے بعد دعا مانگے۔ اگر کوئی شخص پوری رات عبادت نہ بھی کر سکے تو جتنا وقت ملے اس میں عبادت ضرور کرے، کیونکہ تھوڑی سی عبادت میں بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ عام نفل نماز کی طرح ہی دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں اور نیت دل میں کی جاتی ہے۔ جتنی رکعتیں چاہیں پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، سورج کے عین سر پر ہونے کے وقت، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نمازیں نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بابرکت رات کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی عظیم برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں، دعاؤں اور توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں کے ایمان اور اخلاص سے بھر دے۔ یا رب ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم نہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس بابرکت رات کی اہمیت کو سمجھ سکیں، آمین یا رب العالمین۔